اللہ اکبر. ایک صاحب نے چند دن پہلے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے پوچھنے لگے کہ زکوٰۃ میرے پاس پچھلے سال کی بھی رکھی ہوئی ہے, میں دے نہیں سکا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں جو ہے یہ زکوٰۃ کس کو دوں, مجھے حقدار دکھائی نہیں دے رہے. اللہ کی قسم, جس کو آج کے دور میں حقدار دکھائی نہیں دے رہے اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. پچھلے دنوں بلوچستان جانا ہوا, وہاں پر چلے گئے ایک بستی میں, گو کے علاقے تو بہت سارے دیکھے, ان میں آپ کہہ لیں کہ حشر جو لوگوں کا تھا وہ دیکھا کہ ریلے آ رہے ہیں بارش کے, برسات کے, اور اس طرح پوری رفتار کے ساتھ آ کر بستیوں کو یوں کھاڑ کر لے جاتے ہیں. ایک جگہ پر میں موجود تھا, میں نے ویڈیو بنانا چاہی کہ چلے ویڈیو بنا کر بعض لوگوں کو بھیجیں گے, تو جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے اسی علاقے کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میں نے پوچھا کیوں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ زمین بالکل کچی ہو چکی ہے, اور کہنے لگے یہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہاں پر ایک ہوتا تھا برساتی نالا, وہ جو برساتی نالا ہے اس کی چوڑائی 20 فٹ تھی کل ملا کر. وہ کہنے لگے پیچھے سے ریلا آیا ہے, زمین کو کاٹنا شروع کیا اس نے اور کاٹتا چلا گیا. کہتے اس جگہ پر ہماری بھٹی کی فصل تھی, اس جگہ پر 20 گھر تھے, اس جگہ پر 15 گھر تھے, اس جگہ پر 12 گھر تھے. اس طرح سے اشارہ کر کر کے بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا 20 فٹ, یہ تو 1000 فٹ سے زیادہ اس کا پارٹ لگ رہا ہے, اب اس کی چوڑائی 1000 فٹ سے زیادہ ہے. اور پھر اس بندے کو میں نے کہا ایک کام کیجئے, اور وہ کام کیا ہے بھلا, کہ آپ یہ کیجئے کہ مجھے کوئی علامت دکھا دیجئے, کوئی ستون, کوئی شہتیر, کوئی گری ہوئی دیوار کی اینٹیں یا گھر کا کچھ سامان کہ جو گھر ٹھہرنے کے بعد, ہاں جی گھر برباد ہونے کے بعد بچ گیا ہو, وہ دکھائیں تاکہ میں اس کی ویڈیو بناؤں, پکچر بناؤں اور لوگوں کو یقین دلواؤں کہ یہاں پر لوگ بڑے مسائل میں ہیں. وہ بندہ کہنے لگا کہ ریلا جو آیا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیچے سے اس طرح کاٹ کر اکھاڑ کر فصلوں کو, زمین کو, گاؤں کو, دیہات کو, گھروں کو لے گیا. اور اللہ کی قسم آج جا کر اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہاں پر کوئی نشان ان میں سے کسی بھی چیز کا باقی نہیں. صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور میں دے نہیں پا رہا. اللہ اکبر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم آپ سے سرزد ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے اور اس مال میں سے نکال کر ہم لوگوں کو جو کچھ دے دیتے ہیں تو لوگوں پر احسان کرتے ہیں. یہ نہیں, جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ سارا کا سارا اصل میں رب عالی شان کا ہے, کہ جو اس نے آپ کو دیا. یہ زکوٰۃ تو فرضی صدقہ ہے نا, یہ زکوٰۃ تو فرضی صدقہ ہے جو آپ نے دینی ہے اور بر وقت دینی ہے. اور جب آپ نہیں دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے, حقدار کو حق سے محروم کرتے ہیں. اور اگر مسلمان کا آپ حق مار لیتے ہوں تو قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, وعید پڑھے کہ مسلمان کا حق مارنے والا, اللہ اکبر, اس کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے. اور پھر ان صاحب کو میں نے کہا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ روکی ہے تو آپ زکوٰۃ دینے والوں میں سے نہیں ہیں, زکوٰۃ لینے والوں میں سے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کہ جو بر وقت ادا کرنا آپ پر فرض تھا, اپنے مال میں سے اس کو نکال کر اپنے مال کو پاک کرنا آپ کا فرض تھا. آپ نے وہ زکوٰۃ اپنے مال میں شامل کیے رکھی, اس کو استعمال کیا, اس سے منافع حاصل کیا. بتائیں زکوٰۃ دینے والوں میں سے یا لینے والوں میں سے؟